یہ قصہ تفسیر روح المعانی سے نقل کیا گیا ہے کہ کتفیر بادشاہ نے اپنا تاج حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا اور بادشاہت کی انگوٹھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کی۔ پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کتفیر بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو زلیخا نے اپنے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں شاہی محل میں باقی زندگی گزارنا نہیں چاہتی ہے، لہٰذا اپنے ساتھ کچھ کپڑے اور ہیرے جواہرات سے بھری ایک تھیلی لے کر شہر مصر سے نکل گئی اور شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر زندگی گزارنے لگی۔ جب بھی کسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر سنتی یا صرف ان کا نام سنتی تو ایک ہیرا ان کی محبت میں صدقہ کر دیتی۔ وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ زلیخا کی زندگی میں تنگی آنے لگی اور بینائی بھی جاتی رہی اور تنہائی کی زندگی نے زلیخا کو خوب ستایا۔ تو جس رستے سے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا اس رستے کے کنارے اپنے لیے ایک جھونپڑی تیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کی آواز 2 میل تک جاتی تھی۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی آواز سنتے ہی شاہی محل کے باہر جمع ہونے لگتے تھے اور اکثر لوگ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کرنے کی غرض سے ان کے آس پاس جمع ہوتے تھے۔ پھر ایک لشکر کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے درمیان جاتے ہوئے مصر سے نکلتے تھے اور زلیخا اس راستے کے کنارے پر کھڑی ہوتی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارتی رہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے لوگوں کے رش اور بھیڑ کی وجہ سے زلیخا کی آواز یوسف علیہ السلام کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ جب کئی مرتبہ یہ معاملہ زلیخا کے ساتھ ہوا تو زلیخا نے اپنی جھونپڑی میں آ کر اپنے بت کو مخاطب کیا جس کی وہ شب و روز عبادت کرتی تھی۔ زلیخا نے بت سے کہا کہ تجھے میری اس خستہ حالی پر رحم نہیں آتا کہ تو میری آواز یوسف علیہ السلام تک پہنچا دے۔ اپنے بت کو خوب سنانے کے بعد اس کو جھونپڑی سے باہر پھینک دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر کی صورت میں صبح و شام کرنے لگی۔ جب اتفاق سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر اس رستے سے ہونے لگا تو زلیخا رستے کے کنارے کھڑی ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام گزرنے لگی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکار کر کہا، اے یوسف، اور مزید یہ جملہ کہا، سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ وجعل العبید ملوکا بالطاعہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے زلیخا اس سوچ میں ڈوب گئی کہ اب تو میں بت پرستی چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ زلیخا کی آواز کو یوسف علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زلیخا کی آواز حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں پڑ گئی تو یوسف علیہ السلام نے رک کر دیکھا کہ بوڑھی عورت رستے کے کنارے کھڑی یوسف علیہ السلام کو پکار رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خادم کو اس بوڑھی عورت کے پاس بھیجا تاکہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ جب خادم اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا اور اس کی حاجت کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھی عورت نے اس سے کہا کہ میری حاجت صرف یوسف علیہ السلام ہی پوری کر سکتے ہیں، لہٰذا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ خادم یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور یوسف علیہ السلام کو اس بوڑھی عورت کے پیغام کے بارے میں بتایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، سفر سے واپس ہونے کے بعد اس عورت کو شاہی محل میں حاضر کیا جائے۔ سفر سے واپسی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اس بوڑھی عورت کو حاضر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا، تم مجھے کیسے پہچانتی ہو اور تیری حاجت کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں زلیخا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام اس کی عیش و عشرت کی زندگی کو تصور میں لائے
اور اب اس کو اس حالت میں دیکھ کر نہایت افسردہ ہو گئے اور روئے، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ پھر فرمایا کہ تیری کیا حاجت ہے، میں پوری کرتا ہوں۔ زلیخا نے کہا میری 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی 2 حاجتیں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے میری بینائی اور جوانی لوٹا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا زلیخا کے حق میں قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی بینائی اور جوانی دونوں زلیخا کو لوٹا دی۔ رہی تیسری حاجت تو اس کے بارے میں زلیخا نے کہا میری تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے شادی کریں۔ اس حاجت کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اپنے سر کو جھکایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ زلیخا آپ سے جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے بارے میں بخل سے کام نہ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کے لیے محبت پیدا کر دی، اور یوں زلیخا کی زندگی سنور گئی اور دونوں محبت سے رہنے لگے۔ پھر ایک دن یوسف علیہ السلام زلیخا سے اظہار محبت کرنے لگے تو زلیخا یہ سن کر بھاگنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زلیخا کو پکڑنا چاہا، اور زلیخا کی قمیص یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے سے پیچھے سے پھٹ گئی۔ اس پر زلیخا نے جواب میں کہا کہ آپ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ طریقہ بہتر ہے یا وہ طریقہ جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے کہا بے شک آپ حق پر تھی اور میں ناحق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے عطا کیے۔ پھر ان کی بیٹی کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا۔